السلام علیکم ناظرین، آج ہم پی ایس ٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پی ایس ٹی سیکنڈ ایئر، اس میں جو بھی امپورٹنٹ کویشچنس ہیں ان کی دیکھیں گے کہ کون کون سے آئیں گے، لیکن اس میں جو آج جو بات کریں وہ کچھ چیپٹر نمبر 8 کے سب سے امپورٹنٹ کویشچن کی بات کریں گے، جو کہ فنڈامنٹل پرنسپل آف دا فارن پالیسی آف پاکستان ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آگے فردر نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل پرنسپل آف دا فارن پالیسی، جو فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں یعنی جو اصول ہیں فارن پالیسی کی، وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کیا ہے۔ پاکستان کے فنڈامنٹل پالیسی کے جو اصول ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ پروٹیکشن آف فریڈم اینڈ سورنٹی۔ پروٹیکشن کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کرنا۔ فریڈم کہتے ہیں آزادی کو، یعنی جو فریڈم ہے پاکستان کی، اس کی آزادی ہے جو اس کی حفاظت کرنا، اور سورنٹی یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سورنین مانا جاتا ہے، ایک مانا جاتا ہے، جو وحدانیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ماننا۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے aiming to been after great sacrifices of millions of Muslims, like any other country, we also consider with deep regard the need for preservation of its independence and does not allow any country to harm its freedom. Therefore, the principle of protection of independence and sovereignty is the cornerstone of Pakistan foreign policy. یعنی اس کا پورا لب و لباب یہ ہے کہ پاکستان جو کہ بہت ہی محنت سے بننا ہے، تو اس کا جو سب سے اہم اصول اس کی فارن پالیسی کا وہ یہ رکھا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی فریڈم کی یعنی اس کی آزادی کی حفاظت کی جائے، کسی اور ملک سے ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو اس کی فارن پالیسی جو فارن پالیسی کا پہلا اور اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ اس کی آزادی کی حفاظت کی جائے، اور اس کے جس مقصد سے یہ بنا تھا اس مقصد کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا پوائنٹ، کورڈیل ریلیشنز ود مسلم کنٹریز۔ کورڈیل ریلیشنز کا مطلب ہوتا ہے، کورڈیل کہتے ہیں فرینڈلی یعنی دوستانہ، ریلیشنز کا مطلب تعلقات۔ تو دوسرا فارن پالیسی کا جو اہم پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کنٹریز، جتنے بھی مسلم ورلڈ ہے، اس سے پاکستان کا جو ہے ایک دوستانہ تعلق ہو۔ اچھا، پاکستان always tries to establish cordial and friendly relations with Muslim countries. It has always moved its concern against Israel, India and USSR capturing Palestine, Karachi and Afghanistan respectively. Pakistan is also an active member of the Islamic Conference. اب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے سارے اسلامک کنٹریز سے بہت کورڈیل ریلیشن ہے، یعنی جو ہے بہت زیادہ دوستانہ تعلق ہے، اور پاکستان بہت زیادہ کنسرن کرتا ہے اسرائیل، انڈیا اور USSR سے پیلسٹین کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں۔ اور پاکستان جو ہے ایک ایکٹیو ممبر ہے اسلامک کانفرنس کا، یعنی جو اسلامک کانفرنس ہے اس کا ایک بہت زیادہ اچھا اور چست جو ہے وہ ممبر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نان انفلوئنس ان انٹرنل افیئرس آف ادر کنٹریز۔ اب جو تیسرا اصول ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں کرے۔ انٹرفیئرنس یعنی مداخلت، کسی بھی طرح کی مداخلت پاکستان نہیں کرے کسی بھی انٹرنل افیئرس، جو کہ کسی بھی کنٹری کے ملک کے انٹرنل افیئرس یعنی ذاتی معاملات ہیں، جو ان کے ذاتی تعلقات ہیں، جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، ان میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے۔ Pakistan has sought to establish normal and friendly relations with all countries, especially its neighboring countries, on the basis of universally acknowledge the principle of national sovereignty on use of force, on interference in the internal affairs of state. بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے نارمل اور فرینڈلی ریلیشن شپس قائم کی ہوئی ہیں، یعنی تمام کنٹریز سے اور اپنی نیبرنگ کنٹریز سے بھی، یعنی جیسے انڈیا سے بھی دوستانہ تعلقات ہیں، چائنا سے بھی دوستانہ تعلقات ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے۔ اور یہ جو ہے دوستانہ تعلقات اس لیے ہیں کہ تاکہ مس یوز آف فورس نہ کیا جائے، اور اس لیے بھی ہے کہ انٹرفیئرنس جو ہے ان کے انٹرنل اسٹیٹس کے میٹرز میں نہیں کی جائے۔ اس کے بعد پھر چوتھا اصول ہے امپلیمنٹیشن آف UN چارٹر۔ اب پاکستان کی پالیسی
کا جو ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ UN چارٹر کو امپلیمنٹ کیا جائے. امپلیمنٹ کا کرنا، نافذ کرنا کا مطلب ہے نافذ کرنا. پاکستان's policy is to act upon UN charter and to support all moves by the UN to implement it. Pakistan has been the member of UN since the year of its birth. پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کے UN چارٹر پر ایکٹ کیا جائے اور اسے سپورٹ کی جائے، اس کے تمام مووز کو UN کے ذریعے، اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پاکستان میں. اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے UN کا ممبر ہے ٹل از برتھ، یعنی جب سے یہ بنا ہے، جب سے اس کی قیام ہوا ہے تب سے یہ جو ہے اس کا ممبر ہے. اس کے بعد 5واں پرنسپل ہے پروموشن آف ورلڈ پیس. Pakistan policy is to promote peace among nations. It has no aggressive designs against any country, neither does it support any such action. Pakistan has always held that the international disputes should be settled through negotiation rather than non-battlefield. اب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اصل مقصد ہے فارن پالیسی کا وہ یہ ہے کہ ورلڈ میں، دنیا میں پیس، امن کو پروموٹ کیا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ امن کو دنیا میں پھیلایا جائے. اس کے لیے جو ہے ایگریسو نہیں ہوا جائے، یعنی ایسی اس نے پالیسی بنائی ہے، ڈیزائن کی ہے جس سے کنٹریز کی ایگریسونیس ختم ہو. اس کے بعد پاکستان جو ہے ہمیشہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو ہمیشہ نیگوسیشنز کے ذریعے جو ہے سالو کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے بیٹل فیلڈ میں جانے کے. یعنی پاکستان عموماً یہی کوشش کرتا ہے اپنی کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں، جتنے بھی پرابلمس ہو رہی ہیں، اس کو جو ہے بیٹھ کے بات کر کے سالو کیا جائے. اس کے بعد چھٹا جو ہے نان الائنمنٹ ہے. Pakistan follows the policy of non-alignment, that is to keep away from alignment with any big power bloc and avoids taking sides in the Cold War. It has also given up its association with SATO and CENTO and was included in NAM in 1979. پاکستان جو ہے وہ نان الائنمنٹ کی پالیسی کو فالو ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیپ کرنا، الائنمنٹ سے بڑے پاور کے بلاکس میں جیسے سب کنزیوم ہو جاتے ہیں، اس بات سے اس کو روکنا ہے. یعنی جس طرح کولڈ وار میں ہوا تھا، سب جو ہے ایک ہی بلاک میں کنزیوم ہو گئے تھے، سیٹو اور سینٹو میں، تو اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے. یعنی ایک ہی طرف نہیں ہونا، کسی بلاک کی طرف، یعنی سب کی طرف ہو کے رہنے کو یہ ترجیح دیتا ہے. 7واں پوائنٹ یہ ہے سپورٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ کنڈیمنیشن آف ریشیل ڈسکریمنیشن. سیلف ڈٹرمنیشن کو اور ریشل ڈسکریمنیشن، یعنی یہ جو نسلی مخالفت ہوتی ہے، نسلی کیا کہتے ہیں، ڈسکریمنیشن یعنی فرق، نسلی فرق جو ہوتا ہے، اس کو جو ہے ختم کرتا ہے، یعنی کنڈیم کرتا ہے. یہ نسلی فرق نہیں ہونا چاہیے. پاکستان از اسٹینچ سپورٹر آف دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ ہیز بین in the forefront of efforts to eliminate colonialism. It has avoided the right of self-determination of Kashmir. پاکستان جو ہے سپورٹر ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا، یعنی سیلف ڈٹرمنیشن، اپنے آپ کو، سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو منوانے کی جو صلاحیت ہے، یعنی جو ڈٹرمائن کرانے کی صلاحیت ہے. سیلف ڈٹرمنیشن کے رائٹ کو جو ہے، یعنی اپنی خود مختاری کے جو اصول ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور یہ جو نسلی فرق ہے نا اس کو مٹاتا ہے، جیسے دین اسلام میں نسلی فرق کو مٹایا گیا ہے. کنکلوژن کیا ہوا، آپ اس کے آخر میں جو ہے کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں. The guiding principle of Pakistan's foreign policy are rooted in the country's Islamic ideology, its rich cultural heritage and historical experience. As an Islamic and non-aligned country, Pakistan supports Islamic causes and firmly upholds the above-mentioned principles, which hold out the promise of a just and equitable world order in which nations can live in peace and security. پاکستان کے پاکستان کی جو فارن پالیسی کے جو پرنسپل ہیں وہ روٹیڈ ہیں اسلامک آئیڈیالوجی میں، یعنی پاکستان کی کنٹری کی جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس میں، اینڈ رچ اور کلچرل ہیریٹیج میں اور ہسٹوریکل ایکسپیرینس میں. فارن پالیسی کے جو اصول ہیں وہ نمایاں واضح ہیں، اور
ایز این یعنی ایک اسلامک اور نان الائٹ کنٹری کے ہونے کے ناطے پاکستان جو ہے اسلامک کازز کو فرملی سپورٹ کرتا ہے اور اسے مینشن کرتا ہے اپنے جو ہے اصولوں میں اور لاء میں، اور ان سب کے ذریعے پاکستان جو ہے اپنی پیس اور سیکیورٹی کو انشور کراتا ہے۔ اب یہ آج کی ویڈیو ہے، اس میں سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور فردر آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔